کہ جو حضرت علی کا قول تھا ربنا آتنا علم نافع، اے رب مجھے وہ علم دے جس سے نفع ہو، تو اصل نفع پاکستان کو محمد علی جناح کے اس علم کا ہوا کہ جو اس کے پاس تھا۔ اور اس وقت جو ہے دنیا کی جو مرکزی سیاست ہے اور جغرافیائی طور پہ ہماری ہم واحد ایک ایٹمی قوت ہیں، تو لوگوں کی نظریں ہماری طرف ہیں کہ ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ علامہ اقبال قائد اعظم کو واپس لے کر آئے تھے کہ آؤ ہندوستان چلتے ہیں، جا کر وہاں پر مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم کو واپس لانا علامہ اقبال کا کتنا بڑا جو ہے وہ ایک کردار گنا جا سکتا ہے ہماری تحریک پاکستان میں؟ کہ ایک طرف تو ہم بہت بڑی ایک نیوکلیئر طاقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم مسلمانوں نے ثابت کیا پاکستان میں پہلی ایک طاقت بنے آپ، لیکن عبد القدیر خان کو ہم نے نظر بند رکھا۔ تصور جو تھا، جو خواب تھا، جسے لوگ خواب کہتے ہیں، دراصل وہ خواب نہیں تھا، وہ ایک میری نظر میں اقبال کا علم الیقین تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مسکت نامہ، میں ہوں اس کا میزبان بلال مبشر۔ دیار مغیر میں رہیں، یہاں اپنے ملک میں رہیں، ہمیشہ پاکستان سے محبت ہر ایک بچے کے ذہن میں، جسم میں، جان میں، روح میں موجود ہوتی ہے۔ یوم پاکستان 2026 ہمارے ساتھ درمیان موجود ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ایک پاکستان کو طویل عمر عطا فرمائی ہے اور آج بھی قائم و دائم ہے۔ یوم پاکستان جب بھی 23 مارچ کے دن منایا جاتا ہے تو اس میں بے شمار یادیں ہوتی ہیں، بے شمار چیزیں ہوتی ہیں۔ آخر کیا مقصد تھا، کیا سوچ کر ہمارے لیڈران ہماری قیادت نے اس وقت یہ قرارداد پیش کی کہ الگ ملک ہونا چاہیے مسلمانوں کے لیے؟ اسی موضوع پر بات کریں گے تاکہ ہم اس دن کو خاص کر سکیں، اور جنہوں نے کاوش کی، کوشش کی، ہم ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کر سکیں، اور نئی آنے والی نسل کو بھی بتا سکیں ہماری قیادت نے کب کیسے کیسے پاکستان کے لیے کوشش کی تاکہ پاکستان اپنے وجود میں آ سکے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر عمان میں موجود معتبر و علمی شخصیت، جن سے ہم متعدد موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ عزیز مختلف موضوعات کے اوپر بات کرتے رہیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے محترم جناب ارشد علی خان صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بلال۔ سر بہت شکریہ، آپ نے بڑے شارٹ ٹائم پر، جو شارٹ نوٹس پر آپ نے اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ٹائم دیا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ قرارداد پاکستان کی بنیاد سمجھی جاتی ہے کہ جب پاکستان کا وجود دکھنا شروع ہوا تھا، کیا تھی قرارداد پاکستان؟ یہ ایک اچھی کاوش ہے جو آپ نے شروع کر رکھی ہے اور اس کو قائم رکھیں، اچھی بات ہے، کیونکہ جیسے ابھی آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ نوجوان نسل کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ پاکستان کی بیک گراؤنڈ اور اس کی تاریخ کے بارے میں آگہی رکھیں اور ان کو اویئرنیس ہو، کیونکہ ہماری نوجوان نسل میں بیشتر لوگوں کو نہ تو دلچسپی ہے، نہ اس کو پڑھتے ہیں اور نہ بتایا جاتا ہے۔ تو بہتر ہے آج کل میڈیا کے تھرو ان کو یہ علمی یہ بیک گراؤنڈ ملتی جائے۔ جی جی۔ دراصل قرارداد پاکستان جو ہے اس کو ہم ریزولوشن آف پاکستان کہتے ہیں انگلش میں، اور یہ پاس کرنے کے لیے ایک اجلاس بلایا گیا تھا لاہور میں۔ اس کا پہلے نام تھا منٹو پارک، بعد میں پھر علامہ اقبال کے نام سے اس کا نام اقبال پارک رکھ دیا گیا، ابھی تک ہے۔ جی جی۔ اور یہ قرارداد جو ہے فضل حق صاحب نے پیش کی تھی، وہ اس وقت ہمارے جو تحریک پاکستان کے یہ نمایاں نام تھے بڑے، اور یہ قائد اعظم کی موجودگی میں پیش کی گئی تھی۔ تو یہ مسلم لیگ جو ایک پارٹی تھی بنی تھی، اور مسلم لیگ جو آل پاکستان مسلم لیگ بنی تھی ایکچولی، وہ اس سے پہلے اس سے بیشتر جو اس کے جو زعماء تھے یا جو اس کے جو بنانے والے تھے خود قائد اعظم، جی جی، وہ بھی آل انڈیا کانگریس کا حصہ تھے۔ صحیح۔ اور پھر یہ جب یہ ہمارے جو اکابرین تھے مسلمانوں کے جو ہندوستان میں، اس کا سلسلہ تھوڑا پیچھے جاتا ہے، یہ بڑا ضروری ہے بتانا کہ یہ تو خیر 23 مارچ 2040 کو قرارداد پیش کر دی گئی، اور اس کی تائید کنندگان میں عبدالرب نشتر اور یہ ہمارے سر ظفر اللہ تھے اس وقت، اور پھر یہ لوگ جو تھے انہوں نے اس کی تائید کی تھی، اور اس طرح قرارداد پاس ہو گئی۔ پھر اس کے اوپر کام شروع ہو گیا کہ پاکستان ایک مملکت بنے گی، اور اس وقت تک اس کا نام نہیں دیا گیا تھا، بائی دا وے ایک ملک بنے گا۔ اچھا، ہاں، لفظ پاکستان اس وقت قرارداد میں نہیں تھا، یہ بعد میں علیحدہ ملک کا بس علیحدہ ملک کا ایک تخیل
ایک نظریہ پیش کیا گیا تھا، اور اس کی وجہ، اس کی جو مین سیلینٹ فیچر یہ تھے کہ ہم ایک علیحدہ ایک شناخت ہیں، ہمارا مذہب، ہماری روایات، ہمارے رسم و رواج، اور ایز اے قوم بنیاد اس کی تھی مذہب، کہ مسلمان قوم جو ہے ہندوستان میں اپنے آپ کو وہ انڈیپینڈنٹ قوم نہیں پا رہی تھی، اپنا مقام نہیں مل رہا ہمیں، جو وہ سیریسلی قائد اعظم کی قیادت میں لوگوں نے محسوس کر لیا تھا کہ انگریز تو جا رہا تھا ملک چھوڑ کے، تو اب اس کے لیے کام شروع ہو گیا تھا، اس کے اوپر گفتگو شروع ہو گئی تھی کہ علیحدہ تو تصور جو تھا وہ تو تھا تصور، لیکن اس کو ایک قرارداد کی شکل میں ایک سیاسی ایک پلیٹ فارم پہ لا کے یہ قرارداد پاس کر دی کہ یہ بنے گا، اور اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہمارا جو مشرقی حصہ ہے، اور اس کے علاوہ جو مشرق ہندوستان کے مشرق میں ظاہر بنگال تھا، اور اس میں یہ قرارداد کے مین پوائنٹ یہ تھے کہ اکثریت کی بنیاد پہ جہاں پہ آبادی زیادہ ہوگی ان لوگوں کو، مسلمان آبادی کی زیادہ ہونے کی بنیاد پہ ان کو ہمارا نیا وہ ملک بنے گا، جس کا نام بعد میں پاکستان قرار دے دیا گیا۔ صحیح۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں تو جس طرح ہمیں کتابوں میں پڑھنے کو ملتا ہے، ہمارے بڑوں نے بھی بتایا ہے کہ علامہ اقبال نے اس کا خواب دیکھا اور پھر قائد اعظم نے پاکستان کی تکمیل کی۔ بیچ میں آ جاتا ہے یہ یوم پاکستان، جب قرارداد پاکستان پیش کی گئی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خواب سے لے کر قرارداد پاکستان پیش کرنے تک کے جو مراحل تھے، کیسے بیان کریں گے؟ دراصل ہم جب علامہ اقبال پہ بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بلال ایک سیپریٹ پورا مکمل تصور جو تھا، جو خواب تھا، جسے لوگ خواب کہتے ہیں، دراصل وہ خواب نہیں تھا، وہ ایک میری نظر میں اقبال کا علم الیقین تھا۔ اقبال جو ہے قرآن کا خالی قاری نہیں تھا، علامہ اقبال قرآن کو اس یقین سے مانتا تھا کہ مسلمان تو وہی ہے جو اپنا تشخص اور اپنے مذہب کی اور اپنی استقلال کی قیادت کو اپنے ہاتھ میں رکھے، وہ کسی کی غلامی میں نہیں رہ سکتا، وہ ایک خود مختار ہوتا ہے، وہ صرف اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اسی کو جھکتا ہے۔ یہ جو خود مختاری کا تصور ہے، یہ جو خودی کا تصور ہے، یہ خالی علامہ کو لوگ میری رات میں خواب تھا، ہاں ایک تصور تھا، ایک ان کا ویژن تھا۔ کچھ لوگوں کے خواب ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا ویژن ہوتا ہے، جی کہ مجھے یہ بننا ہے اور وہ میں بن کے دکھاؤں گا، تو وہ ان کا وہ تھا۔ لیکن علامہ اقبال کو وہ پریکٹیکلی عملی طور پہ، کیونکہ وہ وکیل بھی تھے پلس وہ عملی طور پہ اس دنیا کا حصہ تھے، دونوں کی تعلیم مغرب میں ہوئی تھی، علامہ اقبال بھی وہاں پڑھے تھے اور قائد اعظم بھی وہاں پڑھے تھے، وہ وہاں کے بیرسٹر تھے اور وہ بھی وہیں کے، انہوں نے لاء بھی پڑھا، پھر فلسفے میں جا کے پی ایچ ڈی کیا جرمنی سے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تصور تھا پورا، تو اس کی بنیاد پہ 1935 میں آل انڈیا کانگریس میں پہلے سے یہ جب قرارداد انہوں نے پاس کی 1935 میں جو ایکٹ پاس کیا، اس میں قائد اعظم نے اور ان لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ نہیں، ہمیں ثانوی حیثیت ہوگی اگر ہم اس ملک کا حصہ بنیں گے یا بنے رہیں گے، تو ہماری حیثیت اقلیت کی رہے گی، مائنورٹی ہوگی، اور ہماری ثانوی حیثیت جو کہ ہمیں نہیں رہنا، ہمیں اپنا خود مختار ملک چاہیے جس میں ہمارا اقتدار اور ہماری جو خود مختاری ہے، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ساورنٹی، جو آپ کی ساورن اسٹیٹ ہے، جیسے اپنے فیصلوں میں خود مختار ہوں آپ، وہ آپ کو چاہیے تھا، جو کہ ہم نے چاہا تھا، ان لوگوں نے چاہا تھا، وہ تو دے کے چلے گئے۔ اب ہم نے کیا کیا، یہ ابھی ایک اور موضوع ہے۔ تو یہ تھا مقصد تھی۔ علامہ اقبال کو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اور ڈسکس کر لیں، کیونکہ اگلے مہینے میں ان کا بھی یہاں آئیں گے، پھر ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ علامہ اقبال، چونکہ یہ کافی چیزیں وائرل رہتی ہیں، لوگ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، خاص طور پر نئی نوجوان نسل بھی، کہ علامہ اقبال قائد اعظم کو واپس لے کر آئے تھے کہ آؤ ہندوستان چلتے ہیں، جا کر وہاں پر مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم کو واپس لانا علامہ اقبال کا کتنا بڑا جو ہے وہ ایک کردار گنا جا سکتا ہے ہماری تحریک پاکستان میں؟ بہت اہم کردار ہے، کیونکہ قائد اعظم جو تھے وہ حکمت اور فلسفے اور دین پہ جتنا زیادہ مطالعہ اور جتنے زیادہ تحقیق کا مطالعہ، ایک ہوتا ہے مطالعہ، ایک ہوتا ہے تحقیقی مطالعہ۔ جی علامہ اقبال کا اس وقت اس پایا کا کوئی فلسفی اور حکمت کا
لاجک اور منطق کا وہ کوئی آدمی نہیں تھا۔ تو پھر یاد آ گیا مجھے ان کا شعر، علامہ کا آپ نے ذکر کروا دیا کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اس قسم کی باتیں، اس قسم کا پھر وہ اس کو شعریت میں بڑی کمپریہنسو اور جامع شعریت میں اور فارسی اور اردو کے اتنے کمانڈ پہ گفتگو کرنا اس وقت بہت مشکل تھا۔ تو وہ صرف اردو کے نہیں، فارسی کے بہت بڑے عالم تھے اور فلسفے کی ان کو تعلیم تھی اور قرآن کو بڑی گہرائی سے پڑھتے تھے اور دل اور دماغ سے ایک سچے مسلمان تھے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ ہمارا ایک علیحدہ ایک وطن ہو، ایک وطن جو اسلام کے نام پہ اور ایک اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کا ہو۔ تو اس لیے وہ لے آئے پھر قائد اعظم کو۔ یس، ان کا بڑا دخل تھا۔ ایسا ہی ہے۔ اگر میں آج کی بات کروں 2026 کی، تو مجھے یاد ہے جب میں نے آپ سے انٹرویو کیا تھا 6 ستمبر کے حوالے سے، آپ نے کہا تھا کہ 1965 کی جنگ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اگر اس دور کو دیکھیں یا اس وقت کو دیکھیں اور آج کے پاکستان کو دیکھیں، ان کے مقاصد کو دیکھیں اور آج کے ہمارے جو مقاصد ہیں ہمارے ملک کے، ہماری عوام کے، ہماری نوجوان نسل کے، کیا فرق آپ کو نظر آ رہا ہے اور کہاں جا رہے ہیں؟ بلال صاحب، قرارداد پاکستان تو پیش ہوئی تھی 1940 میں، جی، آپ اور ہم گفتگو کر رہے ہیں 2026 میں۔ جی جی، تو یہ کافی بڑا دور فاصلے، 86 ایئر بنتے ہیں۔ جی جی، اور پھر 1947 میں پھر وہ قرارداد جو ہے عملی طور پہ وہ پاکستان بن گیا۔ جی، اور وہ بنانے والے جو تھے وہ اتفاق سے 1 سال بعد پورے 1 سال 1 مہینے کے اندر قائد اعظم دنیا سے چلے گئے۔ پاکستان بنانے کے فوراً بعد ان کے اوپر اتنی بڑی مصیبت کہ مہاجرین کو اس ملک میں سیٹل کرنا، اور یہ اب یہ سفر چلا، لمبا کام ہے۔ لیکن اگر آج کے موضوع پہ بات کریں تو مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ ایک طرف تو ہم بہت بڑی ایک نیوکلیئر طاقت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم مسلمانوں نے ثابت کیا پاکستان میں پہلی ایک طاقت بنے آپ، لیکن عبد القدیر خان کو ہم نے نظر بند رکھا، لیکن ہم نے قرارداد پاکستان کے جو مقصد حاصل کرنے والے تھے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، جنہوں نے اس پاکستان کو بنانے میں اتنا بڑا کام کیا۔ اور ابھی جن حالات سے آج ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، پاکستان چاروں طرف سے مختلف مصیبتوں میں گھرا کھڑا ہے۔ ایک طرف سے وہی افغانستان جو کل ہمارے لیے ایک خاص حیثیت رکھتا تھا، جس کی ہم مدد کر رہے تھے، آج اسی کے ساتھ ہمارا اختلاف اتنا شدید ہو گیا کہ ایک دوسرے پہ حملے کر رہے ہیں۔ مشرقی سرحد پہ ہندوستان سے مسلسل ہمارا جھگڑا رہتا ہی ہے، ہمارا اختلاف رہتا ہی ہے، پہلے دن سے ہی وہ ہمیں بظاہر سفارتی سطح پہ تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہمارے تو ان کے ساتھ اختلاف ہمیشہ رہتے ہیں۔ اور پھر آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک خلیج میں بہت بڑی جنگ چل رہی ہے، اور وہ بھی ہمارا ہمسایہ ہے ایران، اور بہت قریبی ہمسایہ ہے، ان کے ساتھ ہمارا بڑا پرانا ایک تعلق ہے، ثقافتی، روایتی اور مذہبی مسلمان ملک ہے۔ تو بڑی مشکل کا شکار ہے پاکستان، اس وقت بڑی مشکل کا امتحان کا شکار ہے۔ عربز بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارا ان کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ تو پاکستان جو ہے بڑی مشکل کا شکار ہے اس وقت، اور بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اللہ تعالی ہماری جو قیادت ہے ان کو اللہ تعالیٰ یہ ہمت دے اور یہ عقل و دانش دے کہ کیونکہ ایٹ دی ہیلم آف افیئر فیصلے کرنے بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں خیر کے فیصلے ہوں۔ جی انشاءاللہ خیر ہی ہوگی انشاءاللہ عزیز۔ پاکستان کی اگر دنیا میں حیثیت کی بات کریں تو پاکستان کی اس خطے میں، دنیا میں یا امریکہ میں اس جنگ میں کیا حیثیت ہے؟ کتنی مثبت، کتنی منفی؟ پاکستان کی دیکھیں حیثیت یا اہمیت تو بہت اہم ہے، کیونکہ ہم جغرافیائی طور پہ اسٹریٹجک امپورٹنس کا ملک ہیں، کیونکہ ہماری حدود جو ہیں وہ سمندری حدود اور ہماری زمینی حدود، ایک طرف ہندوستان، چین، ادھر افغانستان، اور پھر یہ ایران، یہ ہماری حدود ہیں۔ اور اس وقت جو ہے دنیا کی جو مرکزی سیاست ہے اور جغرافیائی طور پہ ہماری ہم واحد ایک ایٹمی قوت ہیں، تو لوگوں کی نظریں ہماری طرف ہیں کہ ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اور یہ بڑا اہم ہے کہ ہمارا فیصلہ عدل پہ، اعتدال پہ
اور اخلاق پہ منحصر ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیے تاریخ بہت ظالم ہے، کوئی ایسا غلط فیصلہ اگر کیا گیا تو تاریخ معاف نہیں کرے گی. تو یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے، کیونکہ یو آر دا اونلی نیوکلیئر پاور آف اسلامک کنٹری، اور جو دشمن ہیں وہ صرف آپ کے ملک کے نہیں، آپ کی طاقت کے دشمن ہیں، کہ جس کی طاقت کی وجہ سے آپ سے لوگ حجاب کرتے ہیں، تھوڑا خوف کھاتے ہیں، اور وہ ہے آپ کے پاس الحمدللہ. اور اس میں آپ کو فیصلہ بڑا اہم کرنا ہوگا، کیونکہ جتنی اہمیت ہوتی ہے اتنا فیصلے بھی مشکل ہوتے ہیں. مشکل ہوگا. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. کچھ افراد کا نام میں چاہوں گا کہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں آج کے خاص دن کے موقع پر. یقینی طور پر وہاں پر بے شمار لوگ تھے، لاکھوں لوگوں نے جانیں قربان کی، بے شمار ہماری بہنیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ماؤں نے اپنے بچے قربان کیے، باپ نے اپنے بچے قربان کیے، تب جا کے ہمیں ہمارا ملک پاکستان ملا. اور اس سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا اور ابھی تک چل بھی رہا ہے. حالات پر اس طرح رہتے ہیں. چاہتا ہوں کہ جن افراد کا آپ نے ذکر کیا، جس طرح شروعات میں ہم بات کریں گے اے کے فضل حق صاحب جنہوں نے قیادت پاکستان پیش کی، کیا کہنا چاہیں گے ان کی شخصیت کے حوالے سے؟ لیکن جی فضل حق کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا. جی، میں ان میں سے جو بڑے بڑے نام ہیں جو مجھے یاد ہیں، اس میں نواب آف بہاولپور، کیونکہ شروع میں پاکستان کو پیسوں کی شدید ضرورت تھی. یہ وہ لوگ تھے انہوں نے اپنے پرسنل پیسوں سے بہت بڑی رقم دی. اور اس کے علاوہ محمود آباد، نواب صاحب محمود آباد، ان کے بائی دا وے ان کے باقی فیملی والے آدھے سے زیادہ پاکستان سیٹل ہوئے آ کے، انہوں نے بہت بڑی رقم دی تھی. اور ایسے بڑے نام ہیں. پھر لیاقت علی خان نواب تھے، یہاں آ گئے تو انہوں نے اپنی جان دے دی اس ملک کی خاطر، ثابت قدمی کی خاطر، اپنے اصولوں کی خاطر کھڑے رہے، اور آخر ان کو گولی مار دی گئی اور انہوں نے اپنی جان دی. بیگم رانا لیاقت علی خان، بعد میں ان کے بیٹے وہیں پاکستان میں رہے، اور آج کل ان کا کوئی ذکر نہیں کیونکہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہا. اور ایسے بہت سے نام ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی اور وہ گمنام ہو گئے. لیکن یس، علامہ اقبال کی فیملی ماشاءاللہ ابھی بھی ان میں سے ان کے ماشاءاللہ ڈاکٹر جاوید اقبال یا ان کی بہو جو ہیں وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بنی. ان لوگوں نے اپنا کیری کیا. پوتے ان کے ولید جو ہیں ابھی بھی بیرسٹر ہیں، اور ان کے دوسرے ان کے نواسے جو ہیں وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، کام کر رہے ہیں لوگ اپنا. یہ خاندان ہیں جن کی تحریک پاکستان میں بڑی قربانیاں ہیں. اور لیکن باقی بہت سے ایسے بھی خاندان ہیں جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد بہت فائدے اٹھائے، اور آج وہ اس درجہ تک امیر ہو چکے ہیں کہ ان کا تصور نہیں تھا کہ وہ اتنے امیر ہو جائیں گے. ان کا بھی ذکر کر دیں، لیکن نہیں مناسب اچھا لگتا، کیونکہ پھر خوگر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے ہو جائے گا. بہتر ہے اسی پہ بات مکتفا کریں. صحیح ہے. قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، کیا کہیں گے ان کی شخصیت کے بارے میں؟ وہ ایک ایسا تاریخ ساز انسان تھا جس نے بغیر ایک دن بھی جیل گئے بغیر، وہ آدمی جو ہے ایک اتنے بڑے ملک کو بنا کے چلا گیا صرف اپنی تعلیم اور علم کی بنیاد پہ. نہ وہ کوئی بہت بڑا سرمایہ دار تھا، نہ جاگیردار تھا، لیکن صرف اور صرف وہ علم کی بنیاد پہ وہ فالو کرتا تھا. میرا خیال ہے کہ ان کے لیے اگر میں ایک لفظ کہوں کہ جو حضرت علی کا قول تھا، ربنا آتنا علم نافع، اے رب مجھے وہ علم دے جس سے نفع ہو، تو اصل نفع پاکستان کو محمد علی جناح کے اس علم کا ہوا کہ جو اس کے پاس تھا، اور اس نے پاکستان بنا دیا. ماشاءاللہ. زندہ باد. سر ظفر اللہ صاحب. سر ظفر اللہ صاحب بہت لائق آدمی تھے، بہت قابل آدمی تھے. ان کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہو گیا کیونکہ وہ احمدی تھے، تو اس لیے لوگوں کو ان کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہو گیا. لیکن آدمی بہت لائق تھے، اس میں کوئی شک نہیں. سردار عبدالرب نشتر صاحب بہت اچھے، بہت مخلص، اور یہ لوگ اپنا جگر کا خون پاکستان کے لیے پلانے کو تیار تھے، اور یہ اگلی صفوں کے لوگ تھے، اور بڑے باوقار اور بااصول لوگ تھے. ان لوگوں نے جتنی سیاست کی وہ ان کے اندر ایک جذبہ انسانیت تھا، عوام کے لیے اخلاق تھا، اچھے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے. یس. اس موقع پر کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستانی عوام کو؟ میں پاکستانی عوام کو خاص طور پہ عموماً اور اس کمیونٹی کو پاک عمان میں یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے ابھی بھی ہمارے اندر چاہیے کہ آپس میں اپنے آپ کو ہم لوگوں کو ایز اے کمیونٹی، ایز اے قوم علمی طور پہ آگے بڑھانا چاہیے. علم کی بہت کمی ہے. علم جو سچا علم ہے، جو حقیقی علم ہے،
اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ آپ کا اخلاق، آپ کے ساتھ ایمان وہ ساتھ ملتا جلتا ہو. ہم لوگ ابھی ایز اے سوسائٹی ابھی اس لیول کو نہیں پہنچے جس کی بڑی شدید ضرورت ہے. اسی وجہ سے ہماری سیاست بھی اس سے متاثر ہوتی ہے. انہی میں سے پھر لوگ آگے آ کے مقتدر ہو جاتے ہیں، پھر ان کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے، دانشمندی کی کمی ہوتی ہے، پھر وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس سے پھر عوام الناس متاثر ہوتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں حکومت خراب ہے، حکومت میں آپ ہی لوگ آگے بھیجتے ہیں، پھر پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے. خدا کے لیے علم حاصل کریں، بس یہی پیغام. بہت شکریہ جی، تھینک یو بلال صاحب، وقت بہت دیا شکریہ. اور جو پاکستان کے اوپر آپ نے بات کی. ناظرین، اسی پیغام سے آپ سے اجازت چاہیں گے. حالات کیسے بھی ہوں، ہم نے اپنے وطن سے محبت وفاداری کرنا نہیں چھوڑنی. ملیں گے پھر کسی نئے روز، نئے موضوع، نئے مہمان کے ساتھ. تب تک مجھے اجازت. پاکستان زندہ باد.